جناب اسپیکر، صحت کا شعبہ ہماری اہم ترین ترجیح ہے۔ حکومت پنجاب ایک طرف تو کورونا سے پیدا کردہ ہیلتھ ایمرجنسی کا بخوبی مقابلہ کر رہی ہے، تو دوسری طرف شعبہ صحت میں جامع اصلاحات اور بہتری کے لیے اہم اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ آئندہ مالی سال میں صحت کے شعبے کے لیے مجموعی طور پر 370 ارب روپے کے فنڈ مختص کیے جا رہے ہیں۔ شعبہ صحت کے ترقیاتی پروگرام کا مجموعی بجٹ 96 ارب روپے ہے، جو کہ مالی سال کے مقابلے میں 182% زیادہ ہے۔ جناب اسپیکر، ہماری حکومت نے شعبہ صحت کے انتظامی امور میں روایتی روش سے ہٹ کر عالمی معیار سے مطابقت رکھنے والے حکمت عملی اپنائی ہے۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان اور وزیر اعلیٰ جناب عثمان خان بزدار کی دور اندیش قیادت میں ہمارے سب سے بڑے اور اہم ترین منصوبہ 80 ارب کی لاگت سے شروع ہونے والا یونیورسل ہیلتھ انشورنس پروگرام ہے، جس کے تحت پنجاب کی 100% آبادی کو مفت اور معیاری علاج کی سہولت دستیاب ہوگی۔ ہیلتھ انشورنس کارڈ کے ذریعے اس صوبے کا ہر شخص کسی بھی سرکاری یا منظور شدہ پرائیویٹ ہسپتال سے جا کے علاج کروا سکے گا۔ اس پروگرام کے ذریعے 31 دسمبر 2021 تک پنجاب کی 11 کروڑ آبادی کی ہیلتھ انشورنس کی جائے گی، جس کا آغاز ساہیوال اور ڈی جی خان ڈویژن سے کیا جا چکا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ہیلتھ انشورنس کا یہ انقلاب آفریں پروگرام صوبے میں جدید ہیلتھ کیئر سسٹم کے نظام میں اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔ یہ صرف ہیلتھ کارڈ کی فراہمی ہی نہیں، یہ در حقیقت ایک نیا ہیلتھ سسٹم رائج ہونے جا رہا ہے۔ جناب اسپیکر، اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کے شعبے کے لیے اگلے مالی سال میں 78 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ تجویز کیا جا رہا ہے۔ اہم منصوبوں میں گجرانوالہ، ساہیوال اور ڈی جی خان کے ڈی ایچ کیوز ہسپتالوں کی اپ گریڈیشن، انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی اور ٹرانسپلانٹیشن راولپنڈی، نشتر 2 ہاسپٹل ملتان، رحیم یار خان ہاسپٹل، مدر اینڈ چائلڈ بلاک سر گنگا رام ہاسپٹل لاہور، اپ گریڈیشن آف ریڈیولوجی اسپیشلٹیز ڈپارٹمنٹ سروسز ہاسپٹل لاہور، ڈی جی خان انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی، اپ گریڈیشن آف تھیلیسیمیا یونٹ اینڈ بون میرو ٹرانسپلانٹ سینٹر بہاولپور وکٹوریہ ہاسپٹل شامل ہیں، جن کے جلد تکمیل کے لیے خاطر خواہ رقم مہیا کی جا رہی ہے۔ آئندہ ترقیاتی پروگرام میں چلڈرن ہاسپٹل لاہور میں پیٹس برن سینٹر کا قیام، 1000 بستروں پر مشتمل جنرل ہاسپٹل لاہور کا قیام، 200 بستروں پر مشتمل مدر اینڈ چائلڈ ہیلتھ کیئر ہاسپٹل ملتان اور پیٹ سکین اینڈ سائیکلوٹرون مشین کی نشتر ہاسپٹل ملتان میں فراہمی شامل ہے، جن کے لیے مطلوبہ فنڈ فراہم کر رہے ہیں۔ آئندہ مالی سال میں شامل ایک انتہائی اہم اقدام پنجاب کے 5 اضلاع راجن پور، لیا، اٹک، بہاولپور اور سیالکوٹ میں 24 ارب روپے کی لاگت سے جدید ترین مدر اینڈ چائلڈ ہیلتھ کیئر ہاسپٹلز کا قیام ہے۔ یہ منصوبہ وفاق اور صوبائی حکومت کی مالی اشتراک کے ساتھ شروع کیا جا رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کے ترقیاتی منصوبوں کے لیے 19 ارب روپے مختص کیے جانے کی تجویز ہے۔ آئندہ سال پنجاب کے 119 ٹی ایچ کیوز کی اپ گریڈیشن اور ریویمپنگ کے لیے 6 ارب روپے کا جامع پروگرام شروع کیا جا رہا ہے۔ مزید 12 چنیوٹ، حافظ آباد اور چکوال میں 16 ارب 60 کروڑ روپے کی لاگت سے جدید ترین ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتالوں کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے۔ پریونٹیو ہیلتھ کیئر کے تحت ٹی بی، ایڈز اور ہیپاٹائٹس جیسے مضر امراض پر قابو پانے کے لیے 11 ارب روپے کی خطیر رقم مختص کی جا رہی ہے۔ مجموعی طور پر صوبے میں 36 بی ایچ یوز کو اپ گریڈ کر کے آر ایچ سیز بنا دیا جائے گا۔ پنجاب میں کرونا ویکسینیشن کے لیے 10 ارب روپے کا خصوصی بلاک رکھنے کی بھی تجویز ہے۔ سرکاری ہسپتالوں میں ادویات کی فراہمی کے لیے 35 ارب 25 کروڑ روپے کی خطیر رقم مہیا کی جا رہی ہے۔ پنجاب کے 14 شہروں میں 3.5 ارب روپے کی لاگت سے جدید ٹراما سینٹر قائم کیے جا رہے ہیں۔
جناب اسپیکر، تعلیم ہماری حکومت کی اولین ترجیحات میں سے ایک ہے، لہٰذا اس مالی سال بھی پچھلے سالوں کی طرح ہم نے تعلیم کے شعبے میں فنڈز میں نمایاں اضافہ کیا ہے۔ آئندہ مالی سال تعلیم کا مجموعی بجٹ 442 ارب روپے رکھا گیا ہے، جو موجودہ بجٹ سے 51 ارب روپے زیادہ ہوگا۔ ترقیاتی بجٹ کے لیے 54 ارب 22 کروڑ روپے، جبکہ جاری اخراجات کے لیے 388 ارب روپیز مختص کیے گئے ہیں۔ اسکول سے باہر بچوں کو واپس اسکول میں داخلہ اور خصوصاً بچیوں کے اسکولوں تک رسائی ایک اہم مسئلہ ہے۔ ایکسیس یا رسائی کے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے انصاف اسکول اپ گریڈیشن پروگرام جیسے انقلابی منصوبے کا آغاز کیا جا رہا ہے، جس کے تحت میں ایک اہم اعلان کرتا چلوں کہ اس منصوبے کے تحت آئندہ مالی سال پنجاب کے 25% پرائمری اسکول یعنی 8360 پرائمری اسکول کو ہم اپ گریڈ کر کے ایلیمنٹری کرنے جا رہے ہیں۔ ان اپ گریڈڈ اسکولز میں سے 40% اسکول جنوبی پنجاب میں ہیں۔ اسکولز اپ گریڈیشن کی مد میں آئندہ سال کے بجٹ میں 6 ارب 50 کروڑ روپے کی خطیر رقم مختص کی جا رہی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اس پروگرام کے تحت 20 لاکھ سے زائد بچے اسکولوں میں واپس آ کر اپنی تعلیمی سفر جاری رکھ سکیں گے۔ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن اور بیما کے تحت اسکولوں میں 33 لاکھ بچے حکومت کی امداد سے تعلیم حاصل کریں گے، جس کے لیے 23 ارب روپے مختص کیے جا رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، ہائر ایجوکیشن کی اہمیت کے مد نظر آئندہ بجٹ میں 15 ارب روپے کی ترقیاتی فنڈز مختص کیے جا رہے ہیں، جو کہ پچھلے سال کی نسبت 285% زیادہ ہیں۔ حکومت پنجاب ہر ضلع میں طالب علموں کی اعلیٰ تعلیم تک رسائی کو بڑھانے کے لیے یونیورسٹیوں کا قیام عمل میں لا رہی ہے۔ اب تک چکوال، راولپنڈی، مریم، میاں والی، ننکانہ اور ملتان میں 6 نئی یونیورسٹیز کا قیام عمل میں لایا جا چکا ہے۔ مزید برآں 8 اضلاع بشمول اٹک، گجرانوالہ، راجن پور، پاک پتن، حافظ آباد، بکھر، لیا اور سیالکوٹ میں یونیورسٹیوں کے قیام کی منظوری دے دی گئی ہے، جبکہ آئندہ مالی سال میں 7 مزید یونیورسٹیاں قائم کرنے کی تجویز ہے، جو کہ بہاول نگر، ٹوبہ ٹیک سنگھ، مظفر گڑھ، ڈی جی خان، قصور اور شیخو پورہ میں قائم کی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ہم توسا شریف میں بھی یونیورسٹی بنانے جا رہے ہیں۔ ان یونیورسٹیوں کے قیام سے پنجاب کے طلباء اور طلبات کی اعلیٰ تعلیم کے بہترین مواقع میسر آئیں گے۔ پنجاب میں بین الاقوامی معیار کی انجینئرنگ یونیورسٹی کا خواب طویل عرصے سے شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا۔ اس سال سیالکوٹ میں عالمی معیار کی انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی یونیورسٹی 17 ارب روپے کی مجموعی لاگت سے تعمیر کی جائے گی، جو کہ انجینئرنگ اور ٹیکنیکل ایجوکیشن کے میدان میں انتہائی اہم سنگ میل ثابت ہوگی۔ اس سال کے بجٹ میں پنجاب بھر میں 86 نئے کالجز قائم کرنے کی تجویز ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب جناب سردار عثمان بزدار کی خصوصی توجہ سے رواں مالی سال سے ذہین اور مستحق طالب علموں کے لیے رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسکالرشپ کا آغاز کر دیا گیا تھا، اور اس مد میں 83 کروڑ 40 لاکھ روپے کے فنڈ مختص کیے گئے ہیں، جس سے سالانہ 15,000 طلباء اور طلبات مستفید ہوں گے۔ یہ اقدام پنجاب میں نالج اکانومی کے فروغ میں اہم کردار ادا کریں گے۔ جناب اسپیکر، پنجاب ایک مدت سے وسائل کی غیر متوازن تقسیم کے پیدا کردہ مسائل سے دوچار رہا ہے۔ نظر انداز کیے جانے والے اضلاع شکوک اور تعصبات کا شکار تھے۔ وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم نے جنوبی اور باقی پنجاب کے مابین واضح لکیر کھینچ دی تھی۔ تحریک انصاف کی حکومت جنوبی پنجاب کے ساتھ ماضی میں ہونے والی ناانصافی اور حق تلفی کے ازالے کے لیے اپنے وعدے کے عین مطابق عملی اقدام کر رہی ہے، اور خطے کی 3 بنیادی محرومیوں کو دور کیا جا رہا ہے۔ اولاً
صوبے کے ترقیاتی وسائل میں جنوبی پنجاب کو اس کا جائز حق نہ ملنا ہے۔ جناب اسپیکر، پنجاب کے مالی سال 2021-2020 یہ بجٹ آج ایک نئی تاریخ رقم کرے گا، کیونکہ اس مقدس ایوان میں جنوبی پنجاب کے ساتھ برسوں سے کی جانے والی نمبروں کی ہیرا پھیری کو ہمیشہ کے لیے دفن کرنے جا رہے ہیں۔ آنے والے وقتوں میں ساؤتھ پنجاب ADP کی یہ کتاب، جس کو اب بجٹ کی دستاویز میں شامل کر دیا گیا ہے، حقیقی معنوں میں جنوبی پنجاب کے حقوق کے تحفظ کی ضامن ہوگی۔ آئندہ مالی سال میں 199 ارب روپے مختص کیے جا رہے ہیں، جو کہ پنجاب کے سالانہ ترقیاتی بجٹ کا 34% ہے۔ ہم نے تہیہ کر رکھا ہے کہ جنوبی پنجاب کے حصے کا پیسہ جنوبی پنجاب میں ہی خرچ ہوگا۔ جناب اسپیکر، جنوبی پنجاب کے عوام کی دوسری محرومی انتظامی اداروں تک آسان رسائی کا نہ ہونا تھا، جس کے لیے ملتان اور بہاولپور میں سیکریٹریٹ قائم کر دیا گیا ہے اور اس کی عمارتوں کی تعمیر کی ذمہ داری IDEP کو سونپ دی گئی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس عمل سے جنوبی وسیب کا رہائشی، چاہے وہ سائل ہو یا کوئی سرکاری ملازم، دونوں کو ان کے مسائل کا حل ان کی دہلیز پہ ملے گا۔ ہمیں اس بات کا بخوبی علم ہے کہ جنوبی پنجاب میں پسماندگی کی ایک بڑی وجہ انتظامی شعبوں میں خطے کی عوام کی قلیل نمائندگی ہے۔ جنوبی پنجاب کی اس تیسری بڑی محرومی کے ازالے کے لیے مثبت پیش رفت کی جاری ہے اور جلد ہی انشاءاللہ ہم عوام کو خوشخبری سنا دیں گے۔ جناب اسپیکر، ہماری حکومت سارا پنجاب ہمارا پنجاب کے نظریے کے تحت صوبے کے تمام اضلاع کی ترقیاتی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان خان بزدار کی ذاتی دلچسپی کی بدولت آئندہ مالی سال میں 360 ارب روپے کی لاگت سے ایک عہد ساز ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پروگرام کا آغاز کر رہی ہے۔ اس پروگرام کے تحت پنجاب کے 36 اضلاع میں ترقیاتی اسکیموں کا جال بچھا دیا جائے گا۔ اس پروگرام کے تحت سڑکوں کی تعمیر و مرمت، بنیادی تعلیمی اور صحت سے متعلقہ ترقیاتی کام کیے جائیں گے، جس سے لوگوں کا معیار زندگی بلند ہوگا اور روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ اس منصوبے کے لیے آئندہ مالی سال میں 99 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ جناب اسپیکر، اگلے مالی سال کے بجٹ میں لاہور کی مرکزی اور تجارتی اہمیت کے پیش نظر ترقیاتی منصوبوں کے لیے 28 ارب 30 کروڑ روپے کی خطیر رقم جاری کی جا رہی ہے، جس کے تحت شہر لاہور میں انفراسٹرکچر کے بڑے پروجیکٹ شروع کیے جائیں گے۔ لاہور میں اس وقت زیر تعمیر اہم منصوبوں میں شاکام چوک، گلاب دیوی ہاسپٹل، انڈر پاس اور شیراوالا گیٹ اوور ہیڈ شامل ہیں، اور آنے والے دنوں میں اسے مزید ترقیاتی منصوبے بھی شروع کیے جا رہے ہیں۔ لاہور شہر میں پانی کی شدید قلت کے مد نظر سرفیس واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگایا جا رہا ہے، جو کہ آئندہ مالی سال میں جس کے لیے 1 ارب 50 کروڑ روپے سے زائد رقم مختص کی جا رہی ہے۔ لاہور شہر میں آخری بڑا جنرل ہاسپٹل 1984 میں بنا تھا۔ ہماری حکومت اس سال 1000 بستروں پر مشتمل جدید ترین ہسپتال کی تعمیر کا آغاز کرنے جا رہی ہے، جس سے لاہور شہر کو علاج معالجے کی بہتر سہولیات فراہم ہوں گی۔ جناب اسپیکر، میں یہاں یہ بھی ذکر کرتا چلوں کہ لاہور میں اسموگ اور آلودگی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس کے لیے ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کے تحت 200 الیکٹرک بسز، جو کہ تقریباً 3.5 ارب روپے کی مالیت سے اس سال اس کے لیے بھی 60 کروڑ سے زائد رکھے گئے ہیں۔ ہم لاہور کو عالمی سطح کا جدید ترین شہر بنانے کا عزم رکھتے ہیں۔ جناب اسپیکر، لاہور کے مستقبل کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے راوی اربن پروجیکٹ اور سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ جیسے فقید المثال منصوبے شروع کیے جا رہے ہیں۔
جس کی بدولت یہ تاریخی شہر آنے والے وقتوں میں اس خطے کا ترقی یافتہ شہر بن جائے گا۔ یہ منصوبے نہ صرف لاہور بلکہ پنجاب میں ترقی اور خوشحالی کے سنہری دور کا سمگے میل ہوں گے۔ ایک اندازے کے مطابق صرف لاہور سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ کے قیام سے 6,000 ارب روپے کی معاشی سرگرمیاں اور 1 لاکھ سے زیادہ روزگار مواقع پیدا ہوں گے۔ جناب اسپیکر، پنجاب نے رواں مالی سال میں کاروبار کی بحالی اور ترقی کے لیے فراہم کردہ ٹیکس ریلیف کو آئندہ مالی سال میں بھی جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ اس مقصد کے لیے آئندہ بجٹ میں 50 ارب روپے سے زائد کی ٹیکس کنسیشنز دی جا رہی ہیں، جس کے تحت بورڈ آف ریونیو کی جانب سے ٹیکسوں کی مد میں اسٹامپ ڈیوٹی کی شرح کو 1% پر برقرار رکھا جائے گا۔ 40 ارب روپے کی اس مراعات کا مقصد کنسٹرکشن کے شعبے میں نیا سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی ہوگا۔ رواں مالی سال میں 25 سے زائد سروسز پنجاب سروس سیلز ٹیکس کی شرح کو 16% سے 5% کیا گیا تھا۔ اس مالی سال میں ان کو برقرار رکھا جا رہا ہے اور اس کے علاوہ اور ان سروسز میں چھوٹے ہوٹلز، گیسٹ ہاؤسز، شادی ہالز، لانز، پنڈال، شامیانہ سروسز، کیٹرز، آئی ٹی سروسز، ٹور آپریٹرز، جمز، پراپرٹی ڈیلرز، رینٹ ا کار اے سی سروسز، کیبل ٹی وی آپریٹرز، ٹریٹمنٹ آف ٹیکسٹائل اینڈ لیدر، زرعی اجناس سے منسلک کمیشن ایجنٹس، آڈیٹنگ، اکاؤنٹنگ اینڈ ٹیکس کنسلٹنگ سروسز، فوٹوگرافی اور پارکنگ سروسز وغیرہ شامل ہیں۔ اس طرح آئندہ والی سال میں 10 مزید سروسز پر سیلز ٹیکس کو 16% سے کم کر کے 5% کرنے کی تجویز بھی پیش کی جا رہی ہے۔ ان نئی سروسز میں بیوٹی پارلرز، فیشن ڈیزائنرز، ہوم شیفز، آرکیٹیکٹ، لانڈریز اور ڈرائی کلینرز، سپلائی آف مشینری، ویئر ہاؤس، ڈریس ڈیزائنرز اور رینٹل بلڈوزرز وغیرہ شامل ہیں۔ کال سینٹرز پر ٹیکس کی شرح 19.5% سے کم کر کے 16% کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ رواں مالی سال میں ریسٹورانٹس کے لیے کیش ادائیگی پر ٹیکس کی شرح 16%، جبکہ بذریعہ کریڈٹ کارڈ یا ڈیبٹ کارڈ ادائیگی پر 5% کیا گیا تھا۔ اس سے نہ صرف معیشت کو ڈاکومنٹیشن میں مدد ملی بلکہ عوام نے اس اقدام کو بہت سراہا۔ اگلے مالی سال کے لیے موبائل والیٹ اور QR کوڈ کے ذریعے ادائیگی پر بھی ٹیکس کی شرح 5% کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ محکمہ ایکسائز کے تحت رواں مالی سال کی طرح آئندہ مالی سال میں بھی پراپرٹی ٹیکس 2 ایک ساتھ میں ادا کیا جا سکے گا۔ پراپرٹی ٹیکس اور موٹر وہیکل ٹیکس پر نافذ شدہ شرح سرچارج پینلٹی کو آئندہ مالی سال کی صرف آخری 2 سرمائیوں تک محدود کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ ماحولیاتی آلودگی پر کنٹرول کے لیے الیکٹرک وہیکلز کی خرید و فروخت کو حوصلہ افزائی کے لیے رجسٹریشن فیس اور ٹوکن فیس کی مد میں 50% اور 75% تک چھوٹ دی جائے گی۔ جناب اسپیکر، معاشی ترقی کے لیے صنعت و تجارت کے شعبے کا مطلوبہ مالی سال کی فراہمی انتہائی ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ملک میں صنعت کے شعبے کی ترقی کے لیے آئندہ سال بہت اہم ہے اور اسی وجہ سے 4 گنا زیادہ اس کا بجٹ بڑھایا جا رہا ہے۔ اس شعبے کا بجٹ 3 ارب روپے سے بڑھا کے 12 ارب روپے کیا جا رہا ہے۔ علاوہ ازیں ترقیاتی پروگرام میں اضافی 10 ارب روپے کا پروگرام فار اکنامک سٹیمولس اینڈ گروتھ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ علامہ اقبال انڈسٹریل اسٹیٹ، فیصل آباد، بہاولپور اور سیالکوٹ میں انڈسٹریل اسٹیٹس، قائد اعظم بزنس پارک شیخوپورہ جیسے اہم منصوبے تکمیل کے مراحل میں ہیں اور ان مقاصد کے لیے 3.5 ارب روپے کے فنڈز مہیا کیے جا رہے ہیں۔ SME سیکٹر کے فروغ کے لیے گجرات میں 1 ارب 30 کروڑ روپے کی لاگت سے SME اسٹیٹ کا قیام بھی ہمارے ترقیاتی اقدامات میں شامل ہے۔ اسی طرح سیالکوٹ میں 1 ارب 70 کروڑ کی لاگت سے سرجیکل سٹی سیالکوٹ کے منصوبے کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ سیالکوٹ چیمبر آف کامرس اور انڈسٹری کے تعاون سے 50 کروڑ روپے کی لاگت سے سیالکوٹ ٹینری زون کا قیام بھی عمل میں لایا جا رہا ہے، جس کے لیے آئندہ مالی سال میں 35 کروڑ روپے رکھے جا رہے ہیں۔ 10 ارب کی مجموعی لاگت سے پنجاب روزگار پروگرام کے تحت
आसान शराइत पे कर्जे फराम किए जा रहे हैं। जनाब स्पीकर, महंगाई इस वक्त एक संगीन मसला है। हम अशियाए खुर्दनोश की कीमतों को आम आदमी की पहुंच में रखने के लिए मुसलसल कोशा हैं। इस ज़मन में सहूलत बाजारों का क़याम हुकूमत पंजाब की एक खसूसी काविश है। इस वक्त पंजाब के मुख्तलिफ अजला में 362 सहूलत बाजार काम कर रहे हैं, जो कि अवामुन्नास के मेयारी और सस्ती अशिया ज़रूरत एक ही छत तले फराम कर रहे हैं। मजीद ये कि हम इन बाजारों को मुस्तकिल बुनियादों पर काम करने के लिए मॉडल बाजार अथॉरिटी का क़याम अमल में ला रहे हैं, जिसके तहत पंजाब के तमाम शहरों में मॉडल बाजार तामीर किए जाएंगे, जिसके लिए अगले साल में 1 अरब 50 करोड़ रुपए की खतीर रकम मुख्तस की जा रही है।